इंतजार हुसैन पंचोता कल रात से अगवा हुए हैं, उनका कोई पता नहीं है। हालात और वाकयात जो आपको लेकर जा रहे हैं ना, वो सजेस्ट यही कर रहे हैं कि या तो सियासी जमातें अपना किबला दुरुस्त करें। अदालती अब डटाई का ये आलम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर भी अमल नहीं हो रहा। तो हुण असी न्यूयॉर्क ते यूएन दे उत्ते जाइए या तुहाडे को कोई है तरीकाकार कि नहीं चौधरी साहब पाकिस्तान के अंदर फलाने अदारे को चले जाओ, उत्थे इंसाफ मिल रहा है अगर विक नहीं रहा थे। और इस वक्त पाकिस्तान का इतना गलत इमेज जा रहा है। चले हुकूमत तो है ही है, जो ताकतवर हल्के हैं उनको तो उन्होंने तो कभी ख्याल ही नहीं किया पाकिस्तान का। उन्होंने कहा जी पॉलिटिकल पार्टी एक्ट को मौसर बनाया जाएगा ताकि फ्लोर कार्सिंग और हॉट स्टार्टिंग का खात्मा हो सके। यानी आप कहते हैं कि वोट डाल के उसको नायल कर दो, फिर पैसे जो है ना, फिर पैसे तो ले गया वो चुप करके। सुना है कि जिन लोगों को पकड़ धकड़ की है उनके साथ जोर जबरदस्ती वाला मामला नहीं, बल्कि उनके साथ प्यार और मोहब्बत वाला मामला रखा जा रहा है और उनको आइन दिखाया जा रहा है कि जी पीटीआई वाले जो है वो तो अपने लोगों की पीछा ही नहीं करते, उनको छोड़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान बिलावल हुसैन। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अजहर सदीक साहब, जो माहिर कानून है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वैसे तो हमारा मुल्क पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत है, लेकिन सलाम में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाएं। यहाँ पे खुला खुला डाका मारा जा रहा है। दूसरे नंबर पर इंतजार हुसैन पंचोता कल रात से अगवा हुए हैं, उनका कोई पता नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी कारकुन हैं जिनको अभी तक कुछ पता नहीं है। ये हमारे मुल्क में हो क्या रहा है? देखिए, बेसिकली पाकिस्तान इस वक्त जो है ना, बेआइन मुल्क है ना। आइन है तो सही, और पर वो किताबों की शक्ल में पड़ा हुआ है, उसको हमने अलमारियों में सजा कर रखा हुआ है। और इस आईने पाकिस्तान पर अमल दरामद तो अदालतों ने कराना था। अदालतें उस तरह अमल दरामद कर लोगों को गिरफ्तार करना, पकड़ना, उठाना, लेके जाना, डिटेंशन ऑर्डर जारी करना, खवातीन के साथ जो ज्यादती हैं, लेकिन हमारी अदालतों ने उस तरह एक्शन नहीं लिया जिस तरह एक्शन लेना चाहिए था। यानी सिर्फ एक 184(3) की पिटीशन ही आ जानी थी। यानी मैंने नजरबंदी का जो कानून है 1960 का, उसका सेक्शन 3 को मैंने चैलेंज किया है कि आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है, जिसको मर्जी चाहे उठाकर ले जाएं, घर तोड़े, और ज्यादा आप कोई वजह नहीं है। वो तकरीबन आप समझ लें कि फाइनल स्टेज पे आ गया था और हुक्म इम्तनाई देना था अदालत ने, नजर यही आ रहा था, लेकिन वो जज साहब को ट्रांसफर कर दिया गया। ये मैं लाहौर हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 144 के नफाज के हवाले से कोई वजह नहीं है, जब दिल चाहता है नफाज लगाएं, लोगों को उठा लें, पकड़ लें। ये सिर्फ और सिर्फ अदालतें आइन और कानून के मुताबिक अगर इंसाफ देती ना, तो ये कब का मसला हल हो गया होना था। अब इमरान खान के हवाले से अगर आप देखें, क्या रह गया? बुशरा बीबी की जमानत बनती थी, प्रोसिक्यूटर FIA ने, यानी उन्हें वक्त से पहले तैनात करने चाहिए। तो ये वाला जो काम है, ये तो फिर अदालतों को देखना है। वो अपना जज साहब की तबीयत नासाज है, तो वो बुशरा बीबी साहबा की लग रहा है कि जमानत पे बहस नहीं हो सकेगी और केस जो है वो दोबारा आगे चला गया। अब डेट क्या पड़ती है? वो डेट यकीनन अगले हफ्ते की जाएगी। और जो अब हालात और वाकयात जो आपको लेकर जा रहे हैं ना, वो सजेस्ट यही कर रहे हैं कि या तो सियासी जमातें अपना किबला दुरुस्त करें, वो इकट्ठी हो, मिसाके पाकिस्तान पे आए, जो मैं 5 जून 2023 से कह रहा हूँ कि तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो जाए, इकट्ठी हो के पाकिस्तान की सिमत का तयन करें और उससे ये पाकिस्तान आगे की तरफ जाएगा। मगर जो हालात और वाकयात नजर आ रहे हैं, यहाँ इक़्तिदार की जंग है, जो आना चाहता है वो चाहता है मुझे इक़्तिदार मिल जाए और मैं इस पर चढ़ के दौड़ूं, बैठूं, मैं एंजॉय करूं इस सारे मामले को। तो वो अब देखना ये है कि कब आपकी वो जातियात या मफाद परस्तियां आपकी साइड पे होंगी और मुल्क के लिए सोचा जाएगा। अगर कोई मुल्क के लिए सोच रहा था, उसका नाम इमरान खान है, वो देख ले मुल्क के साथ निभाने का क्या हाल हो रहा है। जेल के अंदर बैठा है, अब तो मुलाकातें भी नहीं करे, वकीलों के साथ जितनी ज्यादतियां हो रही हैं, ये सारा कुछ तो बिलावल साहब आपके सामने है। मोहम्मद अजहर सदीक साहब, ये बुकला तहरीक शुरू हो रही थी, आपकी वो तहरीक किधर गई है?
اور اس کے علاوہ یہ عمران خان صاحب کی ابھی آپ نے ملاقاتوں کی بات کی ہے، اس پہ پابندی لگا دی ہے، انتظار حسین پنچوتا کا آپ نے جواب نہیں دیا سر۔ دیکھیے وکلا کے ساتھ زیادتیاں تو آپ کے سامنے ہے، میرے گھر پیٹرول بمبوں سے حملہ ہوا، فائرنگ ہوئی، یعنی وکیلوں کے ساتھ اٹھا لیا گیا، گرفتاری کی کے سامنے ہے، یعنی یہ تو کوئی نہیں ہے۔ اور ہماری بار کونسل یا بار کو اب چند مفادات کی خاطر خاموش بیٹھی ہوئی ہیں، انہیں اس معاملے میں اٹھ کے سامنے آنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، زیادتی ہو رہی ہیں اور یہی پروان چڑھ رہی ہے نا چیزوں کو، یعنی ہم لوگوں نے لوگوں کے لیے انصاف دلوانا ہے، اگر ہمیں ہی پکڑ کے آپ کا یہ زیادتیاں ہوتی رہیں گی تو خاموش تو جی کام تو نہیں ایسے چلے گا نا۔ اس کام کو اگر آگے لے کر چلنا ہے تو وہ آگے لے کر کس طرح جا سکتے ہیں؟ یعنی ابھی توہین عدالت کی ایک درخواست دائر کی تھی کہ جناب عمران خان صاحب کو جیل میں ملنے نہیں دیا جا رہا، انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے ایک نیا نوٹیفیکیشن دے کے پابندی لگا دی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب سے مل نہیں سکتا، انہوں نے یہ شنگھائی کانفرنس کا ایک بہانہ بنایا ہے۔ لیکن میں اگر دیکھوں 5 اگست سے عمران خان صاحب جیل میں ہے، میں دسمبر میں پاکستان آیا ہوں، تو میری کل ملا کے کچھ 6 ملاقاتیں ہوئی ہیں، لاسٹ ملاقات بھی میری جو 19 ستمبر کی ہوئی ہے وہ ہائی کورٹ کے حکم کی وجہ سے ہوئی، ورنہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی۔ اور یہ نارمل ہے، نارمل حالات ہے، جیل میں ان کے ساتھ قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، کھانے پینے اور جیل کی جو سہولیات بین الاقوامی قوانین کے تحت ہے وہ نہیں دی جا رہی۔ وہ دردانہ نجم صاحبہ نے آپ کو سلام کہا دی ہوئی ہے، پرومیننٹ کالمسٹ، انگلش جرنلزم میں بڑا نام ہے اور اپنا چینل بھی چلا رہی ہیں۔ محمد اظہر صدیق صاحب، آپ پاکستان کے ان وکیلوں میں سے ایک ہیں جو ہیومن رائٹس کے تمام مقدمات، خواہ وہ کسی کی ابڈکشن ہے، خواہ اس پر ظلم، زیادتی، سیاسی انتقام، اینی تھنگ ٹو اینی تھنگ، آپ فری آف کاسٹ کرتے ہیں، اور آپ نے محنت سے، ذہانت سے خطرات کا مقابلہ کر کے اپنی جگہ بنائی ہے۔ ہیونگ سیڈ دس، اگر میں آپ کو آج 2 ٹوک لفظوں میں کہوں کہ آپ کی عدالتوں نے پاکستانی قوم کو بے رحم اداروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، جس کو مرضی وہ اٹھا لے، جس کو مرضی مار دے، جس کو مرضی تباہ حال کر دے، اس کا دفتر توڑ دے، اس کے گھر چلے جائیں، کہ چادر چار دیواری کا کوئی یقین نہیں ہے۔ تو where should we knock at the door of some institution اور انڈیویجول کہ لوگوں کے جو یہ ان کے انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے، پولیٹیکل رائٹس نہیں دیے جا رہے، اور عدالتی اب ڈٹائی کا یہ عالم ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر بھی عمل نہیں ہو رہا۔ تو ہن اسی نیو یارک تے UN دے اوتے جائیے، یا تہاڈے کو کوئی ہے طریقہ کار کہ نہیں چوہی صاحب پاکستان دے اندر فلانے ادارے کو چلے جاؤ، اوتھے انصاف مل رہا ہے اگر وک نہیں رہا تے۔ اگر چوہی صاحب اگر آپ کو یاد ہو بلاول بھٹو کی، آپ نے اگر وہ مہر بخاری کے ساتھ اگر پروگرام دیکھا ہو تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ چیف جسٹس سعید منصور علی شاہ اپنی عدلیہ کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے، وہاں سے نظر آ جاتا ہے کہ کیا ہونا ہے۔ اور انہوں نے جس طرح سے 2.5 سالوں میں یہ سارے معاملات کو چلایا، اور خاص طور پر جسٹس قاضی فائزی صاحب کا دور جو ہے وہ تاریخ کے بدترین دوروں میں ایک دور ہوگا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی افریقہ کی عدالتوں میں چلے جائیں تو انصاف مل جائے گا، لیکن یہاں چند عدالتیں ابھی ایسی ہیں جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، وہ بھی بند کرانیاں نے۔ اور دردانہ نجم صاحبہ کا بھی سوال لے لو۔ ہاں جی، آپ نے بالکل ٹھیک، لیکن یہ کب تک سلسلہ چلے گا؟ جب آج بلکہ کافی مریم نواز بھی بات کر رہی تھی، اور ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں وہ بھی، انہوں نے بھی کچھ فگرز جاری کیے کہ جو دھرنے وغیرہ ہو رہے ہیں اس سے کافی اکانومی کو نقصان ہو رہا ہے، اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور ویسے بھی میرا اصل سوال یہ ہے آپ سے اظہر صاحب کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت SCO کی میٹنگ بھی ہے، ایک بہت امپورٹنٹ ایک ایونٹ ہے پاکستان کے لیے اس وقت، جبکہ پاکستان بالکل ایک قسم کا انٹرنیشنل آئسولیشن بھی ہے، اور پاکستان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بھی بہت کوسچنیبل ہوئی ہے۔ تو ایسے موقع میں عمران خان پیچھے اسٹیپ بیک کرنا چاہیے، اور یہ ایونٹ ہونے دے، اس کے بعد پروٹیسٹ کرتے رہیے گا۔ میں ایک بات تو آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ پاکستان میں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بین الاقوامی معاملات کے اوپر بھی یا باقی چیزوں پہ اکٹھی نہیں ہو سکی، چونکہ ان کی ذاتی اقتدار کی لڑائی چل رہی ہے۔
یعنی فلسطین کے حوالے سے اس جماعت اسلامی کو منوانے کے لیے جب سامنے آئے تو مولانا فضل الرحمان نے بھی کہہ دیا کہ فلسطین پہ کچھ نہیں ہے. اس طرف عام آدمی کو دکھانے کے لیے ایک آل پارٹی کانفرنس بلا لی. ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں گے. اب دیکھیں تو صحیح نا کس ملک نے سارے معاملے میں آگے چلے گئے. کیا ہم نے پاکستان کے اندر ہونے والے بنیادی حقوق کے تحفظ کو حفاظت کرنے کے لیے کوئی اقدام اٹھایا؟ نہیں اٹھایا. مشتاق علی فلسطین کے لیے احتجاج کرنے نکلتے ہیں, انہیں باہر احتجاج نہیں کرنے دیتے, سڑکوں پہ ان کے ساتھ کیا زیادتی ہوتی ہیں. یہ سارا کچھ تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں نا, اور ہم نے ایک چیز ریکارڈ پہ رکھ لی ہے اور یہ تاریخ کا حصہ بن رہی ہے. اور یہ پاکستان کی تحریک جو تاریخ ہے نا وہ سیاہ باپ کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہاں وجہ تھی کہ اگر عمران خان جیسا لیڈر باہر ہوتا تو وہ حالات کسی اور طرف لے کر جاتا, اور اسی لیے اس کو بین الاقوامی دنیا لے لیں, بین الاقوامی طاقتیں لے لیں. وہ نہیں چاہتی ہے کہ وہ جیل سے باہر آئے. جیل سے باہر آئے گا تو انشاءاللہ ملک آگے کی طرف جائے گا. ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ یا تو عدالتیں آگے آئیں. عدالتوں میں نے جیسے بتایا اسلام آباد ہائی کورٹ, باقی اگر آپ دیکھیں نہ آپ کو پشاور ہائی کورٹ سے کوئی ایسی باتیں آ رہی ہیں, نہ بلوچستان ہائی کورٹ سے, نہ سندھ ہائی کورٹ سے, اور ہائی کورٹ میں بھی چند ججز ہیں جو اس معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور چیزیں آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں. جب تک یہ سارا یعنی عدالتیں نہیں سمجھتی کہ بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے فرنٹ پہ آنا پڑے گا لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے, تو وہ اگر ایسے حالات ہو جائیں گے تو یہ ملک بہت آگے نکل جائے گا. لیکن ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ان کو جگائے گا کون. میرے سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ 15-16 اکتوبر تک انتظار نہیں کر سکتے, اور اس وقت پاکستان کا اتنا غلط امیج جا رہا ہے. چلے حکومت تو ہے ہی ہے, جو طاقتور حلقے ہیں ان کو تو انہوں نے تو کبھی خیال ہی نہیں کیا پاکستان کا, لیکن اس وقت تو ضرورت یہ ہے کہ ساری جماعتیں ایس سی او کے سمٹ کے اوپر, جو کہ سے پہلے کم از کم جو ہے وہ یہ سارا کچھ جو تماشا لگا ہوا ہے خاص طور پہ اسلام آباد میں, اس کو تھوڑا مؤخر کر دیں. اور ختم کرنے کی تو بات وہ تو ختم ہو گیا ہے نا تقریباً. وہ تو ہو گیا ہے, لیکن یہ ہے کہ پھر بار بار کال دیتے ہیں کہ جی ہم نے دھرنا دینا ہے. وہ تو ختم ہو گیا, لیکن پھر دوبارہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے, وہ تو اس کے بعد ایس سی او کے بعد ہے. روزانہ کی بات جو ہے نا یہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ زیادتی کیا ہے. کیا ہم پاکستان کے اندر رہنے ہمیں احتجاج کا حق نہیں ہے؟ اب جب مرضی احتجاج کرنا چاہے کریں. ہم نے کیا کرنا تھا, ہم نے صرف اور صرف ٹی چوک میں آ کر احتجاج کرنا تھا, واپس چلا جانا تھا. لیکن انہوں نے, یعنی میں خود کل اسلام آباد سے آیا ہوں, یعنی خندقیں آپ 4 کلومیٹر لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں, کنٹینر آپ نے رکھ دیے, لوگوں کا روزگار آپ نے بند کر دیا, تو کتنے لوگ پکڑ لیے, اغوا کر لیے. کیا اس طرح کے معاملات پوری دنیا میں نظر آتے ہیں؟ نہیں. احتجاج کرنے کی ہر ایک کو اجازت ہے. جب کہا اسلام آباد پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں ہے سر. پاکستان تحریک انصاف دہشت گرد جماعت ہے. آپ کہہ رہے ہیں احتجاج کرنا تھا, ہم نے واپس چلے جانا تھا, ایسا نہیں نہ ہونا تھا. دیکھیے میں وجہ بتاؤں. وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کو, وجہ پرابلم یا قبولیت کے حوالے سے باتیں اب عام ہوتی ہیں, لیکن مقبولیت تو عمران خان کی اتنی ہے نا کہ خوف اور ڈر کتنا ہے. دہشت گردی کے حوالے سے قانون انتظار دہشت گردی ایکٹ موجود ہے, اس کے تحت نہ تو پابندی لگی ہے نہ کوئی حالات ہے. پشتونخوا تحفظ موومنٹ پہ آپ نے لگا دی ہے. جو آئینی عدالت بنانی جا رہی, کوشش کی جا رہی ہے نا, وہ اسی لیے کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی کیسے لگ سکے. یہ جو الیکشن کا قبلہ ہے کانسٹیٹیوشن کوڈ کے کانٹیکس میں, یہ کیسے ختم کیا جائے. فارم 45 اور 47 کے حوالے سے, پھر وہ جو ایکسٹینشنیں 3 چاہیے جسٹس قاضی فائزہ کو, چیف الیکشن کمشنر کو, تو یہ وہ سارے معاملات اس سمت میں چل رہے ہیں نا کہ جس کا مقصد صرف اور صرف ذاتیات کی حد تک ہے. اب یہ ذاتیات سے اگر آگے نکلیں گے یہ ملک آگے جائے گا. لوٹے بنانے کی جو فیکٹری کی آپ نے اجازت دے دی ہے, اب اس کے بعد کوئی کسر رہ گئی ہے؟ میں آپ کے سامنے بیٹھ کے نا وہ مساق جمہوریت کا جو ہے نا شک, وہ میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. میں کوشش کرتا ہوں میں آپ کے سامنے پڑھ دوں, اور وہ بڑی مزدار ہے. انہوں نے کہا جی پولیٹیکل پارٹی ایکٹ کو مؤثر بنایا جائے گا تاکہ فلور کارسنگ اور ہارس اسٹارٹنگ کا خاتمہ ہو سکے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ ووٹ ڈال کے اس کو نائل کر دو, پھر پیسے جو ہے نا, پھر پیسے تو لے گیا وہ چپ کر کے. تاکہ جمہوریت میں لکھا تھا تو یہ لکھا اسی لیے تھا نا کہ وہ خاتمہ تب بھی اگر ووٹ نہ کاسٹ ہو. جب ووٹ کاسٹ ہوگا تو پھر خاتمہ کیسے کر سکیں گے. اور سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن بھی غلط ہے جو نظر ثانی میں
जस्टिस काजी फाइसा ने एक माइंड के सेट के साथ की है अभी, और वो चाह क्या रहे हैं, ठीक है ना, आईनी तरमीम के अंदर जब ये सारी चीजें रखकर ये सब गैर कानूनी काम को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं ना, ताकि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड में ये चीजें जाएं और वो वहाँ जस्टिस काजी फाइज साहब मौसूफ बैठे हो। हाँ जी, अच्छा आपको मैं जो अभी ये मैंने तो जो लेटेस्ट मैंने खबर सुनी है कि शायद गवर्नमेंट ने कोई अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है, या जो भी ताकतवर हल्के हैं अब वो सुना है कि जिन लोगों को पकड़ धकड़ की है उनके साथ जोर जबरदस्ती वाला मामला नहीं बल्कि उनके साथ प्यार और मोहब्बत वाला मामला रखा जा रहा है, और उनको आइन दिखाया जा रहा है कि जी पीटीआई वाले जो है वो तो अपने लोगों की पीछा ही नहीं करते, उनको छोड़ देते हैं और वो पुलिस जो भी उनके साथ मामला करे। तो क्या ये बात सही है कि अब वो उस तरह से मतलब जेलों में जिस तरह पहले मतलब ज्यादती होती थी या मारदार ये वगैरह था, वो स्ट्रेटजी चेंज करके अब थोड़ा सा डायलॉग की तरफ जा रहे हैं, खासतौर पर उन वर्कर्स के साथ जिनको उठाया जाता है, पकड़ा जाता है प्रोटेस्ट के दरमियान? अच्छा देखिए, अभी देखा आपने अलीमीन गड्ढापुर के ऊपर किस तरह के इल्जाम लगते रहे, क्या बातें होती रही। चलिए वो तो एक बहुत ही लीडर की लीडरशिप रोल में आ जाते हैं ना। होती है इस तरह लड़ाई मार कुटाई मैं तो इंतजार पंजोटा को कल से गायब कर दिया। हाँ वो तो मैंने आपके सामने सारी बात रखी है ना, यानी ये ज्यादतियां तो ये है कि ये यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है ना जी, यानी यहाँ अगर आइन और कानून की पासदारी हो तो ये हालात ना आ सके ना, तो अब वो सर आइन और कानून की बहाली होगी इस मुल्क में। आइन और कानून की बहाली तब हो सकनी है जब सियासी जमातें कोई एहसास करें, कोई सोचे कि इस मुल्क को कैसे आगे लेके जाना है। मोहम्मद अजहर सदीक साहब माजरत के साथ कोई नहीं सोच रहा, इस टाइम सबको अपनी अपनी पड़ी है। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।